بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پیارے دوستو، سب سے پہلے میں معذرت خواہ ہوں کہ آج کی ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہوگی، ضرور دیکھیے گا پوری۔ حضرت شیخ احمد بن ثابت مغربی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے جو درود پاک کی برکتیں دیکھی ہیں، ان میں سے ایک یہ کہ جب میری شادی ہوئی تو میرے دل میں شوق پیدا ہوا کہ کچھ طلباء ہونے چاہیے تاکہ نماز باجماعت پڑھی جا سکے اور دیگر دینی فوائد حاصل ہوں، اور خیر خواہی کے طور پر ارادہ کر لیا کہ قرآن مجید پڑھنے والے طلباء رکھ لیں تاکہ ان کی خدمت کرنے سے نفع حاصل ہو، اور اس امید پر کہ اللہ تعالی ہمیں بھی ان طالب علموں کے ساتھ حشر کے دن اٹھائے۔ اور جب طالب علم زیادہ ہو گئے تو ان کی کثرت کی وجہ سے ہمیں زیادہ اہتمام و انتظام کرنا پڑا، اور ان کے کھانے پینے کی ضروریات کے لیے ہمیں ہیلا کرنا پڑا، اور اس وجہ سے میں دنیا کے دروازے میں داخل ہو گیا، اور دنیا نے مجھے ایسا شکار کیا کہ دن رات اسی دن میں گزرتے گئے، اور اباحت کی حدود میں رہتے ہوئے ہمیں کچھ کمانا پڑا، اور اس کو ہم شریعت مطہرہ کی روح سے مستحسن جانتے تھے۔ میرے بعض مخلص دوست مجھے اس سے منع کرتے رہے، لیکن میں نے ان کی نصیحت انسنی کر کے اپنے اس شغل کو جاری رکھا، حتیٰ کہ میں نے ایک دن خواب دیکھا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ کچھ نوجوان لڑکیاں ہیں جیسے کہ حوریں ہیں، ان جیسا جمال و کمال دیکھنے میں نہیں آیا۔ انہوں نے سبز حلے پہن رکھے ہیں۔ وہ مجھے دیکھ کر میری طرف آئیں۔ جب وہ میرے قریب آ گئیں تو میں نے ان میں سے اپنی نانی صاحبہ کو پہچان لیا، اور وہ شریفۃ الطرفین سیدزادی اور بڑی ہی نیک و پارسا خاتون تھیں۔ میں نے اپنی نانی صاحبہ کو سلام کیا اور پوچھا، کیا آپ فوت نہیں ہو چکی تھیں؟ فرمایا، ہاں۔ میں نے پوچھا، اللہ تعالیٰ کے دربار کیا معاملہ پیش آیا؟ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اپنے فضل سے رحم فرمایا ہے اور مجھے عزت و اکرام عطا کیا، اور میں خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے پڑوس میں رہتی ہوں، اور وہ تشریف لا رہی ہیں۔ جب سیدہ کائنات تشریف لائیں تو ایک نور تھا جگمگاتا، اور فرمایا، کیا یہ ہے احمد بن ثابت جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھتا ہے؟ میں نے عرض کیا، یہی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اس کام کی توفیق عطا کی ہے۔ یہ سن کر فرمایا، تجھے کیا ہو گیا ہے کہ دنیا میں مشغول ہو کر ہم سے پیچھے ہٹ گئے ہو؟ دنیاوی شغل ترک کر دے اور یہ اہتمام چھوڑ دے۔ میں نے عرض کی، بہت اچھا۔ فرمایا، ہم تجھے ایسے نہیں چھوڑ دیں گی تا وقتے کہ تو ہمارے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار حاضر ہو، اور حضور تجھ سے عہد و میثاق لے کہ تو آئندہ ایسا نہیں کرے گا۔ ہم چلتے رہے حتیٰ کہ ایک شہر آ گیا جس کو میں نہیں پہچانتا تھا۔ وہاں بہت سارے لوگ تھے جو بلند آواز سے درود پاک پڑھ رہے تھے۔ میں نے بھی درود پاک پڑھنا شروع کر دیا اور ان کے درمیان چلتا جاتا تھا، حتیٰ کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہو گئے، اور سیدۃ النساء خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا نے مجھے سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور کھڑا کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرات عشرہ مبشرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کھانا تناول فرما رہے تھے، اور میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک میں بکری کا بازو دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے گوشت تناول فرما رہے تھے، اور ساتھ ساتھ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے گفتگو فرما رہے تھے۔ تو میں براہ ادب سلام عرض کرنے سے رک گیا، اور جی میں کہا، کھانے سے فارغ ہو لیں تو سلام عرض کروں گا، اور میرے ساتھ آنے والے لوگ درود پاک پڑھتے رہے، اور میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی کرتا رہا، اور پھر ساتھیوں کی بلند آواز سے درود پاک پڑھنے کی وجہ سے میں بیدار ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ پھر ہمیں اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے ہم پر احسان فرمائے۔ تو سبحان اللہ دوستو، کس قدر عظمت اور فضیلت ہے درود پاک کی کہ اس کے پڑھنے کی برکت کی وجہ سے ان صحابی کو رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو گیا۔
تو ہم کو بھی کم سے کم روزانہ 1000 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا چاہیے، لازمی۔